بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں ہم 5 پاکستانی اپنے مشن پر موجود تھے۔ بھارت سے بھی ہم نے 4 لڑکوں کا ایک گروہ تیار کر لیا تھا۔ دہلی میں ہماری سرگرمیاں معمول پر جاری تھی۔ بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت ڈاک آ جا رہی تھی۔ میرے ساتھی ہفتے میں 2 بار گیراج جاتے اور لڑکوں کو ٹریننگ دیتے۔ میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملنے جاتا۔ اسی صورتحال میں 1974 کا موسم سرما شروع ہو گیا اور ہم نے اس نئے سال کو دھماکے کرنے کی بجائے ہوٹلوں اور محفل میں شمولیت سے آغاز کیا۔ 1974 کی 26 جنوری کی پریڈ بھی ہم نے خاموشی سے گزاری اور پریڈ میں شامل اسلحہ وغیرہ کی تصاویر اتار کر پاکستان بھیج دیں۔ قارئین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری یہ 9 ماہ کی خاموشی بھی کسی مشن سے کم نہ تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ہر روز ایک مشن پورا کیا ہے تو یہ من گھڑت دعویٰ ہوگا۔ بھارت میں ہمارے قیام کا ایک ایک دن مشن تھا۔ جس طرح پاکستان کے دوسری دنیا کے تمام ممالک میں سفارت خانے ہیں، چاہے وہ سفارت خانے عملی کارکردگی دکھائیں یا نہ دکھائیں، ان پر سالانہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ سفارت خانے وہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں ہم اپنے محکمے کی نمائندگی کر رہے تھے جو ہمہ وقت ہر حکم کی بجا آوری کے لیے تیار تھے۔ بھارت میں جس طرح ہم نے اپنے مشنز کو کامیابی سے سر انجام دیا تھا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارا محکمہ بھارت میں ہمارے قیام کو طول دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک خط میں مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے۔ واپسی پر اس کی بیگم کو مکمل پاکستانی شوہریت دی جائے گی۔ بشیر کے گیراج کو لڑکوں نے بڑی اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ میں بھی ہفتے میں ایک آدھ چکر گیراج کا لگا لیتا تھا اور لڑکوں سے ان کی تربیت اور ان کے دوسرے مشاغل کے بارے میں بات چیت کرتا تھا۔ ایک دن میں گیراج میں ہی تھا کہ ایک ٹرک مرمت کے لیے آیا۔ اس ڈرائیور نے بتایا کہ ٹرک چلتے ہوئے آواز پیدا کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرینک شافٹ کا کوئی مسئلہ ہو۔ شاگردوں نے اسے پیچھے سے جیک لگا کر اٹھانا چاہا تو جیک آدھے میں ہی جواب دے گیا۔ میں نے پوچھا اب کیا کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے چوڑی بیلٹس بنوا رکھی ہیں۔ وہ ٹرک کے نیچے بیلٹس کو یو شکل میں لٹکا کر ان بیلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلوائے گا اور اس طرح چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر نقص کا پتہ لگا لے گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 6 انچ چوڑی بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی، ایک بیلٹ اس کی گردن، دوسری کمر اور تیسری پاؤں کے نیچے۔ لڑکا ان بیلٹس پر لیٹ گیا اور اس نے ٹرک ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا کہا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگی۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک واپس آ گیا۔ مکینک نے نقص کا پتہ لگا لیا تھا۔ مزید آدھ گھنٹے میں اس نے نقص دور کیا اور ٹرک والا اسے 250 روپے دے کر چلا گیا۔ مکینک لڑکے نے ان بیلٹس کو ٹرک کے نیچے فٹ کیا، پھر ان پر لیٹ گیا اور تقریباً 1 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کر کے واپس آ گیا تو اسے خراش تک نہ آئی۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے گورکھپور ہوائی اڈے تک پہنچنے کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے اپ گریڈ کر دیا جائے اور مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں تو آئل ٹینکر کے نیچے لگا کر لیٹ کر سرنگ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ واپسی آ کر میں نے ساتھیوں سے اس پر بات چیت کی اور تمام پر غور کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ بھارت میں 90% ٹرانسپورٹ بھارت ہی کی بنی ہوئی چلتی ہے، مثلا مرسڈیز، بسز، ٹرکس وغیرہ۔ ان کے نئے ماڈل 3 یا 4 سال کے بعد معمولی سی ترمیم کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو پھر ایک لڑکے کے ساتھ گورکھپور بھیجا کہ ہوائی اڈے پیٹرول لے جانے والے ٹینکرز کی مکمل ساخت، اس کی اونچ نیچ اور دیگر کوائف لے کر آئیں۔ چند روز بعد وہ لوگ واپس آ گئے اور بتایا کہ مرسڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے بڑے ٹینکر ہیں۔ ان کی لائی ہوئی معلومات کی روشنی میں میں نے مکینک سے کہا کہ ایسا 10 پہیوں والا ٹرک ڈھونڈ کر اس کے نیچے گھس کر مکمل چھان بین کرے کہ اس کے نیچے ایسے بیلٹس لگ سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ مکینک لڑکا ابھی ایسے ٹرکس کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر 2 دہلی میں موجود مرسڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے بروزرز لے آیا اور ان بروزرز میں 10 پہیوں والے ٹرکوں کے مختلف چیسز کی تصاویر تھی۔ مکینک لڑکے نے بتایا کہ شو روم والے بس چیسز یعنی انجن ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز پر بس، ٹرک یا ٹینکر کی باڈی اپنی پسند کے مطابق خود بنوا کر لگانی پڑتی ہے۔ کمپنی سے مکمل تیار گاڑی بھی ملتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہوئی ہو یا پرائیویٹ، چیسز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا
ایئر فورس والے مکمل کمپنی سے ہی تیار شدہ ٹینکر خریدتے ہوں گے۔ مکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 پہیوں والے ویل ٹینکر کے نیچے گھس کر بیٹس لگانے کے تمام نشانات نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور چیسس کے درمیان ایک اسٹیل کی مختلف ٹکڑوں میں چادر لگی ہوتی ہے۔ اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخوں میں داخل ہو کر دونوں اطراف میں کھل جائیں گے اور چادر میں مضبوطی سے فٹ ہو جائیں گے۔ ان راڈوں کے نچلے حصے میں ایسے ہک لگانے کے لیے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بیلٹس کے ہک آسانی سے فٹ ہو سکے۔ اس لڑکے نے کاغذ پر اس کی اسکیچ بنا کر مجھے راڈز کی دوران استعمال کی صورت سمجھائی۔ میں اس تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اور اسے کہا کہ 12 عدد راڈ اسٹیل کے بنائے اور یہ ذہن میں رکھ کر بنائے کہ انہیں دوران استعمال 120 کلو وزن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے 120 کلو اس لیے کہا تھا کہ دوران سفر اس میں لیٹنے والے شخص کے وزن کا دباؤ ٹینکر کے چلنے کے لگنے والے جھٹکوں سے بڑھ سکتا ہے۔ مکینک لڑکے کو راڈز کا کہا اور عارف کو بازار سے پرانے پیراشوٹ کے بیلٹس اور ہک خریدنے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بیلٹس کی چوڑائی صرف 3 انچ تھی۔ میں نے عارف کو کہا کہ ان بیلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے سے اس طرح سیا جائے کہ 2.5 میٹر لمبی ایک 12 انچ چوڑی اور 2 6 انچ چوڑے بیلٹس تیار ہو جائیں۔ یہ کام عارف نے اپنی بیگم اور نذیر کی بچیوں کے ذمہ لگایا۔ انہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے 3 سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی 3 بیلٹس تیار کر دی۔ چند دن بعد مکینک لڑکے کا پیغام آیا کہ گیراج میں ایک ایسا ٹینکر آ گیا ہے، آپ رات کو ٹرائی لے لیں۔ میں شام گہری ہونے کے بعد اپنے نمبر 2 کے ساتھ گیراج میں پہنچا۔ مکینک لڑکا اور میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ میری نظر گھڑی پر تھی۔ ابھی 2 منٹ بھی پورے نہ گزرے تھے کہ مکینک لڑکا ٹینکر کے نیچے سے باہر آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ٹینکر کو گیراج سے باہر نکالا اور سڑک پر سیدھا کر کے ٹینکر چلا دیا اور 70 کلومیٹر فی گھنٹہ بڑھا کر جانے آنے کا 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس گیراج پہنچے۔ ٹینکر کے کھڑے ہونے پر 1 منٹ میں میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے سے باہر آ گیا اور کہا کہ نہایت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کا امکان بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہم خوشی خوشی گھر پہنچے اور اپنے ساتھیوں اور نذیر اور عارف کو اپنی اس ٹرائی کی کامیابی کا بجدہ سنایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ عارف اور نذیر کے جانے کے بعد میرے نمبر 2 نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا کہ آج تک میں نے آپ کے ہر حکم کی بلا چوں چراں تعمیل کی ہے، لیکن اب اگر آپ نے مجھے اس مشن پر جانے سے روکا تو میں واپس پاکستان جانے کو ترجیح دوں گا۔ آپ نے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں بجلی کا ٹیکنیشین ہوں اور ٹرانسمیٹر تک ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے اس کو ٹرانسمیٹر چلانے، کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے اور دیگر تمام طریقے سکھا دیے ہیں۔ اب یہ میری غیر موجودگی میں ٹرانسمیٹر چلا سکتا ہے۔ اگر میں مشن میں شہید ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشن مکمل کر کے ہی شہید ہوں گا۔ میں سفر کے دوران ہی بم کو ٹرک کے ساتھ چسپاں کر دوں گا اور سرنگ میں پہنچنے کے بعد ہی مختصر وقفے کا ٹائم سیٹ کر دوں گا تاکہ بم یقینی طور پر سرنگ میں ہی پھٹے۔ اس مشن کے لیے میں موزوں ترین شخص ہوں۔ مجھے نہ بھیج کر آپ میرے ساتھ بے انصافی کریں گے اور کل اللہ کے سامنے میں آپ کا دامن پکڑوں گا۔ میں اپنے نمبر 2 کا وطن کی محبت کا جذبہ، حریت اور شوق شہادت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وطن سے تو ہم سب ہی محبت کرتے تھے، تبھی تو اتنی دور آئے تھے، اور ساتھ یہ بھی ایک جذبہ تھا کہ 1971 میں لگائے گئے دشمن کے زخموں کو دشمن کو زخم لگا کر کچھ مندمل کیا جائے۔ میرا نمبر 2 جس کام کی ضد کر رہا تھا اس کے چانس 50-50 تھے، لہذا میں نے اپنے نمبر 2 جسے میں آئندہ حبیب لکھوں گا اس کو مشن کی تمام اونچ نیچ اور خطرات سے آگاہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس مشن پر جائے گا، لہذا اس کی مشن پر جانے کی لگن دیکھ کر میں نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ آج سے ہی اس کی پریکٹس شروع کر دے۔ میں نے بیلٹس کا ایک سیٹ اسے دے دیا۔ اس نے اس سیٹ کو چھت پر ہکوں کی مدد سے فٹ کیا اور روزانہ بعد دوپہر وہ اس پر لیٹ کر ساتھیوں کو کہتا کہ اسے زور زور سے جھولا جھلایا جائے۔ اس طرح وہ مشق کرنے لگا۔ ایک دن میں گیراج میں گیا تو مکینک لڑکے نے پوچھا کہ مشن پر کب جا رہے ہیں؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور سوچا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ ہم مشن پر جا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا ڈرا کر اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا ہے کہ ہم مشن پر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے سب تیاری سے اندازہ لگایا ہے اور پھر آپ نے ہمارے اور اپنے ایک ساتھی کو
گورکھپور ٹینکر کی جانچ کے لیے بھیجا تو میں سمجھ گیا کہ مشن جو بھی ہے اس کو کسی ٹینکر کے نیچے لیٹ کر پورا کرنا ہے۔ میں پستول چلانے اور چاقو چلانے میں مہارت رکھتا ہوں اور ساتھ اس بیلٹ کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں اور کم وقت میں یہ سب کر سکتا ہوں، لہذا یہ مشن مجھے پورا کرنے دے۔ میں نے کہا کہ اس مشن کے لیے میرا ایک ساتھی خود کو پیش کر چکا ہے، لہذا میں اسے اب نہیں ہٹا سکتا۔ تو لڑکے نے کہا، یہاں سے میں اب لڑکے کا نام کیسر لکھوں گا۔ کیسر نے کہا کہ ایک کی بجائے 2 آدمی اگر مشن پر جائیں تو وہ مل کر احسن طریقے سے مشن پورا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کور کر سکتے ہیں، ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرا مشن مکمل کر سکتا ہے، لہذا مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں خاموش تھا اور سوچنے لگا کہ کیسر کی باتوں میں دم ہے۔ اگر ایک آدمی مشن پر گیا تو ہو سکتا ہے وہ حواس کھو بیٹھے، اور اگر دوسرا ساتھ ہو تو وہ ایک دوسرے کے آسرے کام مکمل کر سکتے ہیں، لہذا میں نے کیسر کی بات مان لی اور کہا کہ تم دونوں مشن پر جاؤ گے۔ مجھے جتنا اس کے بارے میں علم تھا میں نے کیسر کو سب بتا دیا اور اس کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا اور کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے، کیونکہ اس مشن میں زندہ رہنے کے چانس بہت کم ہیں۔ مگر اس نے کہا کہ ویسے بھی تو ایک دن مرنا ہے، تو کیا اچھا ہو اگر شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بیلٹس کا دوسرا سیٹ کیسر کو دے دیا اور کہا کہ آج سے پریکٹس شروع کر دو۔ میں نے اس مشن کے لیے حبیب سمیت اپنے ایک ساتھی اور کیسر سمیت 4 لڑکوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں نے پاکستان بھیجنے والی ڈاک میں لکھ بھیجا کہ ہم ایک مشن کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، اگر موقع مل گیا تو جائزہ لینے کے دوران ہی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حبیب اور ایک ساتھی میرے ہمراہ جا رہے ہیں۔ ڈاک کی وصولی اور بھیجنے کا میرے باقی دونوں ساتھیوں کو علم نہیں، اور نہ ہی ڈاک وصول کرنے والے سے چہرہ شناسائی ہے، لہذا ہمارے واپسی آنے تک ڈاک کا سلسلہ معطل کر دیا جائے۔ واپسی پر ہم کسی بدھ یا اتوار کو 10 بجے اوکے کا سگنل دیں گے۔ اس سگنل کے بعد معمول کے دنوں پر ڈاک کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ میں اب تک کیے گئے مشنز میں اس بار سب سے بڑا گروپ ساتھ لے جا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک مشن کے دوران درپیش مسائل سے ناواقف تھے۔ میں چاہتا تھا کہ عددی کمی کے باعث میں مشن میں مشکل کا شکار نہ ہوں۔ سب تیاریاں مکمل کر کے ہم 6 مارچ 1974 کو گورکھپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس ذاتی سامان کے علاوہ 6 ٹائم بم، 8 پسٹل اور سینکڑوں گولیاں تھیں۔ گورکھپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اور 3 لڑکوں کو مختلف اوقات میں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرایا، اور حبیب اور کیسر میرے ساتھ ہی میرے ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر ٹھہرے۔ گورکھپور پہنچ کر ہم نے ٹینکروں کی نگرانی کرنی شروع کر دی تاکہ ایئر فورس کے ٹینکروں کا کھوج مل سکے۔ مجھے اب تک حاصل شدہ معلومات سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ آئل ٹینکر سے ڈائریکٹ جہازوں میں تیل نہیں ڈالا جاتا ہوگا، بلکہ زیر زمین آئل ٹینکر بنے ہوں گے جن میں یہ ٹینکرز آئل ڈال کر واپس آ جاتے ہیں اور وہاں سے کسی سسٹم کے ذریعے جہازوں میں تیل ڈالا جاتا ہوگا۔ 3-4 روز کے بعد ہمیں ایئر فورس کا آئل ٹینکر دکھائی دیا۔ پٹرول بھرنے میں تقریباً آدھ گھنٹہ صرف ہوا ہوگا۔ ڈرائیور کے علاوہ کلنڈر اور ایک گارڈ ساتھ تھے۔ یہ تینوں پٹرول بھرنے کے دوران آئل ٹینکر کے قریب بنی ہوئی ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تیل بھرنے کے دوران حبیب اور کیسر کا ٹینکر کے نیچے گھسنا ناممکن تھا۔ واپسی کے دوران سڑک پر سڑک مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ہم چند منٹ ٹینکر کو روک بھی سکتے تھے، مگر اس کے لیے سڑک مرمت کرنے والی ہیوی مشینری کی ضرورت تھی۔ دوسری صورت میں اگر ہم ڈرائیور، کلینڈر اور گارڈز کو ہلاک بھی کر دیتے تو پہلی ہی چیک پوسٹ پر دھر لیے جاتے۔ اگر وہاں سے کلیئر ہو بھی جاتے تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اڈا کس طرف ہے۔ ایئر فورس کے ٹینکر ہفتے میں ایک بار ہی پیٹرول دینے آتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹینکرز تک کس طرح پہنچا جائے۔ اسی سوچ و بچار میں دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، اس مسئلے کا حل تلاش نہ کر سکے۔ ایک شام ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے نگرانی کے دوران دیکھا ہے کہ پیٹرول ٹینکس کا جس وسیع 4 دیواری نے احاطہ کیا ہوا ہے اس کے 3 گیٹس ہیں۔ پہلے اور دوسرے گیٹ میں ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا گیٹ عملے کے داخلے کے لیے بنا ہوا ہے، اور تیسرے بڑے گیٹ سے ٹینکر آتے جاتے ہیں۔ یہ چاروں گیٹ مقفل ہوتے ہیں۔ ٹینکروں کے لیے بنے گیٹ پر ایک چوکیدار ہوتا ہے جو اندر جانے والے ٹینکرز کو روک کر 2-4 منٹ شناخت کے لیے لیتا ہے، اور شناخت کے بعد ہی ٹینکر کو تالا کھول کر اندر جانے دیتا ہے۔
2-4 منٹ حبیب اور کیسر کے لیے کم تھے، ان کو کم از کم 10 منٹ درکار تھے۔ لڑکوں نے کہا ہم 10 سے 15 منٹ تک ٹینکر کو باہر روک سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس طرح کہ ہمارا ایک ساتھی سڑک پر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا، میں اور میرا دوسرا ساتھی ہم گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سڑک پر کھڑا ہمارا ساتھی ٹینکر دیکھ کر ہمیں اشارہ کرے گا تو ہم میں سے ایک فوراً گارڈ کے پاس چلا جائے گا اور اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دے گا، اس کا دھیان گیٹ پر نہ پڑے۔ اسی دوران ہمارا باہر کھڑا ساتھی تالے میں تھوڑی ایلفی ڈال دے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم واپس چلے آئیں گے۔ جب ٹینکر وہاں پہنچے گا تو شناخت کے بعد گارڈ تالا کھولنے کی کوشش کرے گا، مگر ایلفی کی وجہ سے تالا نہیں کھلے گا تو ٹینکر کا ڈرائیور اور دوسرے ساتھ والے بھی وہ بھی گیٹ پر چلے جائیں گے، ان کا مکمل دھیان تالے پر ہو جائے گا تو اس دوران حبیب اور کیسر اپنا کام کر لیں گے۔ گو کہ یہ تجویز محفوظ نہ تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ باقی سب نے اسی پر ووٹ دیا۔ واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ دہلی سے روانگی کے وقت میں نے عارف سے 2 سلیٹی کلر کے اوور آل بھی منگوا لیے تھے اور ان کے پیچھے ایئر فورس کے خصوصی نشان بھی بنوا لیے تھے۔ ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا حل ابھی تک نہیں سوجا تھا، وہ حبیب اور کیسر کا بم آن کر کے سرنگ سے نکلنے اور بحفاظت ان کے ایریے سے واپسی کا تھا۔ 2 مہم سی صورتیں تھی۔ اول کہ دھماکے کی صورت میں جو افراتفری پھیلنی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر کوئی گاڑی یا ٹرک لے کر جانے والے راستے سے واپس آ جائیں، کیونکہ ہنگامی صورتحال میں تمام سیکیورٹی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مجھے کامل یقین تھا کہ آئل ٹینکس کے علاوہ ایئر فورس کا اسلحہ خانہ بھی سرنگ میں ہی تھا، اس لیے دھماکہ ہونے کی صورت میں جہازوں کو آگ لگنے کے ساتھ ساتھ اسلحہ کو حدت پہنچنے پر مزید دھماکے ہو سکتے ہیں اور سرنگ میں کسی ذی روح کا زندہ رہنا ناممکن ہے، اس لیے دھماکہ ہونے سے پہلے دونوں کا سرنگ سے نکلنا ضروری تھا۔ دوسری صورت دونوں کا سرنگ سے نکل کر پہاڑوں میں لمبا چکر کاٹ کر گورکھپور یا دہلی پہنچنا تھا، لیکن اس کے لیے بھی دونوں کا دھماکوں سے پہلے سرنگ سے باہر نکلنا بہت ضروری تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں دونوں کے بچنے کے امکانات بہت کم تھے، اس لیے میں نے کوئی بات ان سے پوشیدہ نہ رکھی، مگر بے سود انہوں نے کہا کہ وہ اس مشن پر ضرور جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں دہلی سے آنے سے پہلے اتر پردیش کا ایک نقشہ ساتھ لے آیا تھا۔ اس نقشے کے مطابق گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں مہندوال اور 45 کلومیٹر پر رونا، جنوب میں 50 کلومیٹر دیوریا کے قصبات تھے۔ یہ سب علاقے سطح مرتفع اور چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل تھے۔ گورکھپور میں آخری ہدایات کے طور پر میں نے انہیں کہا کہ اگر سڑک پر واپسی میں دشواری پیش آئے تو پہاڑی راستہ اختیار کریں اور نزدیکی قصبات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ پہاڑی راستہ اختیار کرنے کی صورت میں آپ نے اوور آل اتار پھینکیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سرنگ کے باہر یقینی طور پر جیپیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی گاڑی حاصل کریں، اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو بے دریغ شوٹ کر دیں۔ واپسی کے دوران اگر چیک پوسٹوں پر کوئی روکے تو گاڑی چلانے والا تیز رفتاری سے بیریئر کو توڑتا ہوا آگے بڑھے، جبکہ دوسرا گارڈز پر فائر کھول دے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں لڑکوں کے ساتھ پرائیویٹ گاڑی لے کر جہاں تک اس سڑک پر آنا ممکن ہوا ان کا انتظار کروں گا۔ سب اپنا سامان بالکل تیار رکھیں گے کیونکہ ہمیں فوری طور پر گورکھپور سے نکلنا ہوگا۔ الغرض اپنے پروگرام کی تمام تفصیلات طے کر کے اگلی صبح سے ہم نے اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ حبیب اور کیسر نے اوور آل اور بم خالی تھیلوں میں ڈال کر آئل ٹینکس کے قریب آؤٹ میں جگہیں سنبھال لیں۔ چوکیدار کے پاس جانے والے دونوں لڑکوں نے بھی ریلوے لائن کے ساتھ ایسی جگہ پر ڈیرے ڈال دیے جہاں سے ٹینکر کی آمد کا سگنل دینے والا لڑکا انہیں بخوبی دکھائی دے سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ہر روز صبح ہوٹلوں کا بل ادا کر کے حبیب اور کیسر کا سامان میرے کمرے میں اور دوسرے ہوٹل والے لڑکے کے کمرے میں رکھ دیا کریں گے تاکہ ہوٹل چھوڑنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ مشن سے واپسی پر حبیب اور کیسر کو لینے کے لیے گاڑی کا حصول ہم نے یہ طے کیا کہ اچھی حالت کی ایک گاڑی ڈرائیور سمیت اغوا کر لی جائے۔ اس دوران میرا ساتھی میرا اور اپنا سامان لے کر آ جائے گا، اس کے بعد ایک اور گاڑی اغوا کر لی جائے گی اور اس کے ڈرائیور سمیت ہم سب ہوائی اڈے والی سڑک کے آخری 2 شاہے تک پہنچ کر ان کا انتظار کریں گے۔ راستے میں ویران جگہ دیکھ کر دونوں ڈرائیورز کو قتل کر دیا جائے گا۔ 20 مارچ تک ہم روزانہ صبح سینڈوچ بنوا کر اپنے ساتھ لے جاتے
اور آئل ٹینکس کے قریب انتظار کرتے۔ شام کو واپس آ جاتے۔ آخر 21 مارچ کو سڑک پر کھڑے لڑکے نے ٹینکر کے آنے کا سگنل دیا۔ دونوں لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ چوکیدار کی طرف گئے۔ ایک نے ٹینکو کے انچارج کے بارے میں چوکیدار سے پوچھنا شروع کیا، جبکہ دوسرے نے تالے میں ایلفی ڈال دی۔ یہ کام پورا کر کے دونوں لڑکے تقریباً 1.5 منٹ میں واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چند منٹ کے بعد ٹینکر گیٹ پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے شناخت کے بعد تالا کھولنا چاہا تو تالا نہ کھلا۔ چوکیدار نے تالا کھولنے کے لیے زور آزمائی شروع کر دی۔ یہی وقفہ ہمیں درکار تھا۔ حبیب اور کیسر نے بموں کے تھیلے اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی اور تیزی کے ساتھ ٹینکر کی طرف بڑھے اور بغیر کسی کی نظر میں آئے ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ گیٹ کھلنے میں دیر کی وجہ سے ڈرائیور اور باقی دونوں بھی نیچے اتر آئے۔ تالے میں ایلفی چونکہ تازہ تھی، اس لیے چند جھٹکوں کے بعد تالا کھل گیا، مگر اتنی دیر میں حبیب اور کیسر اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ چوکیدار نے تالا کھول کر گیٹ کھولا اور مطلوبہ جگہ پر ٹینکر تیل بھرنے کے لیے لگا دیا گیا۔ ہم سب دم سادھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تک کام ہماری منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ تیل بھرنے کے بعد جب ٹینکر روانہ ہوا تو ہم بھاگتے ہوئے رکشہ اسٹینڈ پر آ گئے۔ وہاں سے 2 لڑکے رکشہ لیے ہوٹل سے سامان لینے چلے گئے۔ ہم نے انہیں میٹنگ پوائنٹ کا بتا دیا تھا۔ باقی ہم 3 تھے۔ ہم نے شہر کے ساتھ انڈسٹریل ایریا کا رخ کیا۔ وہاں سے ہم نے گاڑی کا بندوبست کرنا تھا۔ چند گاڑیوں کے گزر جانے کے بعد ہمیں ایک ایسی گاڑی دکھائی دی جس میں صرف ایک شخص تھا۔ میں آؤٹ سے نکل کر گاڑی کے سامنے آ گیا اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے، مگر کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے شیشے نیچے کیے۔ میں نے پسٹل نکال کر اس کی کن پٹی پر لگا دیا اور دروازہ کھول کر اسے سائیڈ والی سیٹ پر دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باقی دونوں لڑکوں نے مجھے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا دیکھا تو وہ بھی آ کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کو انہوں نے پیچھے کے پائیدار پر لٹا دیا، پسٹل اس کے سر پر لگا دیا کہ کوئی بھی حرکت کرنے کی صورت میں اسے شوٹ کر دیا جائے گا۔ میں نے گاڑی موڑی اور میٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے اور گاڑی سے نکل کر ہوٹل جانے والے لڑکوں کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں سامان لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے گاڑی سے دور رکشہ روک کر اسے فارغ کیا اور سامان اٹھا کر گاڑی کے قریب سامان ڈکی میں رکھا اور ہم دوسری گاڑی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب ہم نے ریلوے آفس کا رخ کیا۔ پارکنگ ایریا سے باہر ہی ہم گاڑی پارک کر کے 2 آدمی آفس ایریا میں داخل ہو گئے۔ گورکھپور میں بڑا جنکشن ہونے کی وجہ سے مسافروں کی بھیڑ ہی رہتی تھی۔ ہم آفس کے پارکنگ ایریا میں چلے گئے۔ ریزرویشن کے لیے لوگ آ جا رہے تھے۔ پارکنگ میں 7-8 گاڑیاں کھڑی تھی۔ ہم گاڑی چرا بھی سکتے تھے، مگر اس صورت میں گاڑی گم ہونے پر شہر کی ناکہ بندی ہو جانی تھی اور ساتھ ہی گاڑی کی تلاش بھی شروع ہو جانی تھی۔ اس لیے ڈرائیور سمیت گاڑی اغوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ریزرویشن آفس سے باہر آئے اور ایک نیو گاڑی کی جانب بڑھے۔ اتنے میں ہم بھی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ابھی اس نے چابی سے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پسٹل اس کے پیچھے لگا کر اسے اندر دھکیل دیا اور پسٹل سے اس کے سر پر چوٹ لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ میرے ساتھی نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی طرف پائیدار پر لٹا دیا۔ میں گاڑی لے کر آفس ایریا سے باہر آ گیا۔ میرا ساتھی بھی ڈرائیور تھا۔ میں نے ساتھی کو دوسری گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس ڈرائیور کو بھی بے ہوش کر دینا تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔ ہم کل 7 افراد گورکھپور آئے تھے۔ حبیب اور کیسر کے علاوہ اب ہم 5 رہ گئے تھے۔ ایک لڑکا میرے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ میرے ساتھی کے ساتھ 2 لڑکے بیٹھ گئے۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر اپنی گاڑیاں ہوائی اڈے والے روڈ پر ڈال دی۔